الصوم إلى الصلاة وعكسه ومن صلاة الظهر إلى العصر فإنه يضر. ومن ذلك ما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو، والأفضل أن لا يعين الإمام عند كثرة الجماعة كي لا يظهر كونه غير المعين فلا يجوز. فينبغي أن ينوي القائم في المحراب كائنا من كان ولو لم يخطر بباله أنه زيد أو عمرو جاز الاقتداء به. ولو نوى الاقتداء بالإمام القائم وهو يرى أنه زيد وهو عمرو صح اقتداؤه، لأن العبرة لما نوى لا لما رأى، وهو نوى الاقتداء بالإمام. وفي التاتار خانية لو صلى الظهر ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء فتبين أنه من يوم الأربعاء جاز ظهره، والغلط في تعيين الوقت لا يضر. انتهى. ومثله في الصوم لو نوى قضاء يوم الخميس فإذا عليه غيره لا يجوز، ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه یوم الخمیس وهو غیرہ جازہ. دیکھیے واما فیما یشترط فیہ التعیین کالخطأ من الصوم الى الصلاة وعکسہ ومن صلاة الظہر الى العصر فانہ یضر. اور بہرحال ان چیزوں میں جن میں تعیین شرط ہے، جیسے روزے سے نماز کی طرف اور اس کے برعکس، اور ظہر کی نماز سے عصر کی طرف خطا کر جانا، تو یہ مضر ہے. اور اسی سے وہ صورت ہے جب زید کی اقتدا کی نیت کرے، پھر ظاہر ہو معلوم ہو کہ وہ عمر ہے، اور افضل یہ ہے کہ وہ امام کی تعیین نہ کرے کثرت جماعت کے وقت، تاکہ اس کا غیر معین ہونا ظاہر نہ ہو. کئی لا یظہر کونہ غیر المعین، تاکہ اس کا غیر معین ہونا ظاہر نہ ہو، جو کہ جائز نہیں ہے. تو مناسب ہے کہ وہ محراب میں کھڑے ہوئے امام کی نیت کرے، خواہ وہ کوئی بھی ہو. اور اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئی کہ وہ زید ہے یا عمر ہے تو بھی اس کی اقتدا جائز ہے. اور اگر کھڑے ہوئے امام کی اقتدا کی نیت کی اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ زید ہے حالانکہ وہ عمر ہے، تو اس کی اقتدا صحیح ہے، اس لیے کہ اعتبار اس کا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، نہ کہ اس کا جس کو اس نے دیکھا ہے، اور اس نے صرف امام کی اقتدا کی نیت کی ہے. اور تاتار خانیہ میں ہے کہ اگر ظہر کی نماز پڑھی اور نیت کی کہ یہ منگل کے دن کی ظہر ہے، پھر ظاہر ہوا کہ وہ بدھ کے دن کی ظہر تھی، جاز ظہر ہو، تو اس کی ظہر کی نماز جائز ہو جائے گی، اور وقت کی تعیین میں غلطی یہ مضر نہیں ہے. انتہا تاتار خانیہ کا کلام پورا ہوا. اور اسی کے مانند روزہ ہے کہ اگر جمعرات کے دن کی قضا کی نیت کی حالانکہ اس کے ذمے اس کے علاوہ کی قضا تھی تو جائز نہیں، اور اگر اس قضا روزے کی نیت کی جو اس کے ذمے میں ہے اور وہ گمان کر رہا ہے کہ جمعرات کا دن ہے حالانکہ اس کے علاوہ ہے تو جائز ہے. ابھی ضابطہ بیان کیا تھا کہ خطا کر جانا ان چیزوں میں جن میں تعیین شرط نہیں ہے تو مضر نہیں. اب یہ اس ضابطے کا دوسرا جز بیان کر رہے ہیں کہ جن چیزوں میں تعیین شرط ہے تو ان میں خطا کر جانا یہ مضر ہوتا ہے، ان میں خطا کرنا اور غلطی کرنا یہ مضر ہوتا ہے. تو اس ضابطے کا دوسرا جز بیان کر رہے ہیں اور اسی پر جو ہے تفریعات ہے. تو ضابطہ یہ ہے کہ جن چیزوں میں تعیین شرط ہے، جیسے روزے سے نماز کی طرف یا اس کے برعکس یعنی نماز سے روزے کی طرف، یا ظہر کی نماز سے عصر کی طرف، یا عصر کی نماز سے ظہر کی طرف غلطی کر جانا، تو یہ مضر ہوگا، نقصان دہ ہوگا. مثلا روزے میں روزے کی نیت ضروری ہے، تعیین نیت ضروری ہے. تو اگر کسی نے روزہ رکھتے ہوئے نماز کی نیت کر لی تو روزے کی تو تعیین نہیں پائی گئی، روزے کی تو نیت نہیں پائی گئی. یا نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں روزے کی نیت کر لی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ تعیین
اصل شے میں تعین ہے اور ان چیزوں میں سے ہے جن میں تعین شرط ہے، لہذا اس میں غلطی مضر ہوگی۔ چنانچہ اگر روزے کو نماز کی نیت سے یا نماز کو روزے کی نیت سے پڑھا ہے تو اس صورت میں نماز درست نہیں ہوگی، روزہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ تعین نہیں پائی گئی۔ یا ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، ان میں نیت شرط ہے، چنانچہ اگر ظہر کو عصر کی نیت سے یا عصر کو ظہر کی نیت سے پڑھتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگی، نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ مضر ہے، اس لیے کہ تعین نیت جو ہے ان چیزوں میں شرط ہے۔ پیچھے جو ہے زمان کا وقت آیا تھا، کتعین مکان الصلاۃ و زمانہا، تو زمان اس میں جو ہے ایک قید ہے، یعنی زمانے کی تعین یا نماز کے وقت کی تعین، یعنی وقت کی تعین یا نماز کی جگہ کی تعین، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ شرط نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آج کی ظہر پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر تو اس میں تو تعین شرط نہیں، صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں، اس میں نہ یہ شرط ہے کہ آج کے دن کو متعین کرے کہ آج منگل کا دن ہے یا بدھ کا دن ہے۔ لیکن قضا نماز میں تعین وقت ضروری ہے، اگر ایک ہی قضا نماز ہے تو اس میں صرف اتنی نیت کر لے، مثلا ظہر کی نماز اگر کسی کی قضا ہے تو وہ یہ نیت کر لے کہ میں ظہر کی قضا نماز پڑھ رہا ہوں، اتنی تعین کافی ہے، اور اس تعین سے دلالتاً وہ دن بھی متعین ہو جائے گا جس دن کی وہ قضا ہے، جس دن کی وہ قضا نماز ہے۔ اب اگر الگ سے وہ تعین کرنے لگے، الگ سے یہ کہے کہ میں ظہر کی قضا نماز پڑھ رہا ہوں جو کہ منگل کے دن کی ہے، حالانکہ وہ بدھ کے دن کی تھی، تو یہ اصل تعین میں غلطی شمار ہوگی، آگے آ رہا ہے یہ مسئلہ، اور اس صورت میں اصل تعین میں غلطی ہوئی تو پھر یہ مضر ہے اور نماز درست نہیں ہوگی۔ لیکن ادا نماز میں یہ حکم نہیں ہے، تو ظہر میں عصر کی یا عصر میں ظہر کی نیت کرے اور ادا نماز پڑھ رہا ہے وہ، تو اس صورت میں یہ غلطی مضر ہوگی، نماز درست نہیں ہوگی، نماز درست نہیں ہوگی۔ اور رہا نیت کا مستحضر رہنا یا نیت کا مستحضر نہ رہنا، وہ ایک الگ بات ہے۔ مثلا کوئی شخص مسجد میں گیا، ظہر کی نماز پڑھنے کی نیت سے گھر سے وضو کر کے چلا، اور مسجد میں پہنچنے کے بعد جب نیت باندھنے والا تھا تو بجائے ظہر کے عصر کا لفظ نکل گیا، تو یہ تو نیت کے مستحضر رہنے کی بات ہے کہ نیت مستحضر نہ رہی، ورنہ تو وہ ظہر کی نماز کے لیے ہی جا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کر، یعنی اس کا ذہن تصور ہی یہ ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں حالانکہ وہ ظہر کی نماز ہے، تو یہ اصل شے میں تعین ہے، اور اصل شے میں تعین کی غلطی ہے، اور یہ غلطی مضر ہوگی، نماز درست نہیں ہوگی۔ دیکھیے وَأَمَّا فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ كَالْخَطَإِ مِنَ الصَّوْمِ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَكْسِهِ، اور بہرحال ان چیزوں میں جن میں تعین شرط ہے، جیسے روزے سے نماز کی طرف غلطی کر جانا یا نماز سے روزے کی طرف غلطی کر جانا، اور ظہر کی نماز سے عصر کی طرف غلطی کر جانا، تو یہ مضر ہے، اس صورت میں چونکہ تعین نیت نہیں پائی گئی ہے، نماز درست نہیں ہوگی۔ وَمِن ذَلِكَ مَا إِذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ فَإِذَا هُوَ عَمْرٌ، اور اسی سے وہ صورت ہے کہ جب وہ زید کی اقتدا کی نیت کرے پھر پتہ چلے کہ وہ عمر ہے۔ اقتدا کی نیت بھی واجب ہے، مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقتدا کی نیت کرے، تو اگر کسی نے زید کی اقتدا کی نیت کی اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو عمر تھا، تو اس صورت میں اقتدا درست نہیں ہوگی، اور جب اقتدا درست نہیں تو نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اور چونکہ یہ صورت بار بار پیش آتی ہے کہ انسان جو ہے اقتدا کی نیت کرتا ہے، تو اس صورت میں اتنی تعین کر لینا کافی ہے کہ میں فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، بس جو محراب میں کھڑا ہوا ہے۔ نام لے کر کے نامزد تعین کرنا یہ ضروری نہیں ہے، نام لے کر کے تعین کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اسی کو مصنف بتا رہے ہیں۔ چونکہ یہ صورت بار بار پیش آتی ہے تو افضل یہ ہے کہ امام کی تعین نہ کرے کثرت جماعت کے وقت، تاکہ اس کا غیر معین ہونا ظاہر نہ ہو، جو کہ جائز نہیں ہے، یعنی اس نے نامزد تعین کی اور پھر بعد میں اس کے خلاف ظاہر ہو تو اس صورت میں نماز درست نہیں ہوگی، اقتدا درست نہیں تو نماز درست نہیں ہوگی، تو اس لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ امام کی تعین نہ کرے۔ اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ امام کی تعین نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعین امام شیء زائد ہے، اور شیء زائد میں تعین کرنا
اور اس میں غلطی کر جانا یہ مضر نہیں ہے. لہذا اس مسئلے میں کہ جس نے زید کی اقتدا کی اور پھر پتہ چلا کہ وہ تو عمر تھا، اس کی اقتدا درست ہونی چاہیے. اس لیے کہ تعین امام کو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ امام کی تعین نہ کرے. گویا تعین امام یہ شیء زائد ہے، اور شیء زائد میں غلطی مضر نہیں ہوتی، لہذا اس کی اقتدا درست ہونی چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعین امام یہ شیء زائد نہیں ہے، بلکہ تعین نفس امام کی تعین یہ ضروری ہے. مثلا دو امام امامت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ مقتدی ہیں، تو اس شخص کو جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے، یہ تعین ضروری ہے کہ وہ کس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. اور یہ تعین صرف اس طرح سے ہو جائے گی کہ جس کے پیچھے وہ نماز پڑھنی شروع کر رہا ہے تو اس میں یہ نیت کر لے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، بس یہ تعین کافی ہے. نامزد تعین ضروری نہیں ہے، نامزد تعین ضروری نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ تشخیص کرتا ہے اور امام کی تعین ہو جاتی ہے تو اس میں اگر غلطی ہو جائے تو یہ مضر ہے. اس میں اگر غلطی ہو جائے تو یہ مضر ہے، اور مضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز درست نہیں ہوگی. جب اقتدا درست نہیں ہوئی تو نماز بھی درست نہیں ہوگی. تو جتنی تعین سے کام چل جاتا ہو، مثلا یہ کہہ دے کہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ تعین کافی ہے، نامزد تعین ضروری نہیں. اگر نامزد تعین کرے گا اور پھر اس میں غلطی ہو جائے تو اس صورت میں نماز درست نہیں ہوگی، اس صورت میں نماز درست نہیں ہوگی. اس لیے بہتر مصنف نے یہ کہا ہے کہ امام کی تعین نہ کرے کثرت جماعت کے وقت، تاکہ اس کا غیر معین ہونا ظاہر نہ ہو کہ اس صورت میں وہ جائز نہیں ہوگا، یعنی اقتدا درست نہیں ہوگی تو نماز بھی جائز نہیں ہوگی. فَيَنبَغِي أَن يَنْوِيَ الْقَائِمَ فِي الْمِحْرَابِ كَائِنًا مَنْ كَانَ، تو مناسب ہے کہ وہ محراب میں کھڑے ہوئے شخص کی نیت کرے چاہے وہ جو بھی ہو. یعنی یہ بہتر ہے کہ جو محراب میں کھڑے ہو کر امامت کر رہا ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں، اب وہ چاہے جو بھی ہو، نامزد تعین نہ کرے، تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اس کی اقتدا درست ہو جائے گی. وَلَوْ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ أَنَّهُ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌ جَازَ الْاقْتِدَاءُ بِهِ، اور اگر اس کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں کہ وہ زید ہے یا عمر ہے تو بھی اس کی اقتدا درست ہے. یعنی بس یہ کہہ دینا کہ وہ زید ہے یا عمر ہے، اس کی حاجت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، بس محراب میں کھڑے ہوئے شخص کی جو ہے اقتدا کی نیت کر لے. وَلَوْ نَوَى الْاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ الْقَائِمِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ زَيْدٌ وَهُوَ عَمْرٌ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ. ایک شخص نے کھڑے ہوئے امام کی اقتدا کی نیت کی کہ محراب میں جو شخص کھڑا ہے اور امامت کر رہا ہے میں اس کی اقتدا کی نیت کرتا ہوں، تو یہ نیت کر لینا کافی ہے، اتنی تعین جو ہے کافی ہے. اور وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ زَيْدٌ، اور یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ زید ہے، یعنی اسے اندازہ ہوا کہ اس کے کپڑے اور اس کا حلیہ ایسا ہے کہ وہ زید ہے، حالانکہ بعد میں پتا چلا کہ وہ عمر ہے، تو بھی اس کی اقتدا صحیح ہے. یہاں اقتدا کیوں صحیح ہے؟ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِمَا نَوَى، اس لیے کہ اعتبار اس کا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. اور یہاں صرف اس نے امام کی اقتدا کی نیت کی ہے کہ جو کھڑا ہوا ہے محراب میں اس کی اقتدا کی نیت کرتا ہوں، نہ کہ جو وہ دیکھ رہا ہے، لا لما رأى، نہ کہ اس کی جس کو اس نے دیکھا ہے. یعنی یہ تو شیء زائد ہے، یعنی امام کو دیکھنا اور اندازہ لگانا کہ یہ زید ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، یہ شیء زائد ہے، اور شیء زائد میں اگر غلطی ہو جائے تو وہ مضر نہیں ہوتی. چنانچہ اس نے صرف امام کی اقتدا کی نیت کی ہے، لہذا اس کی اقتدا درست ہو جائے گی. دیکھیے وَلَوْ نَوَى الْاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ الْقَائِمِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ زَيْدٌ وَهُوَ عَمْرٌ صَحَّ اقتداؤه، اور اگر اس نے کھڑے ہوئے امام کی اقتدا کی نیت کی اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ زید ہے حالانکہ وہ عمر ہے تو اس کی اقتدا صحیح ہے. لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِمَا نَوَى، اس لیے کہ اعتبار اس کا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، لا لما رأى، نہ کہ اس کا جس کو اس نے دیکھا ہے. دیکھنے کا اعتبار نہیں، یہ شیء زائد ہے، اس میں غلطی ہو جائے تو وہ مضر نہیں. وَهُوَ نَوَى الْاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ، اور اس نے صرف امام کی اقتدا کی نیت کی ہے اور یہ اتنی تعین کافی ہے. وفي التاتار خانية لو صلى الظهر ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء فتبين أنه من يوم الأربعاء جاز ظهره والغلط في تعيين الوقت لا يضر انتهى.
اور تاتار خانیہ میں ہے کہ اگر کسی نے ظہر کی نماز پڑھی، مثلا ظہر کی ادا نماز پڑھ رہا ہے، تو ظہر کی ادا نماز اگر کسی نے پڑھی اور نیت یہ کی کہ یہ منگل کے دن کی ظہر ہے، تو آج کی ادا ظہر وہ پڑھ رہا ہے، تو اتنی تعین کافی ہے کہ میں آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں، چونکہ ادا نماز ہے تو اتنی تعین کافی ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ دن کی تعین کرے اور یہ کہے کہ آج جو ہے منگل کا دن ہے، منگل کے دن کی ظہر پڑھ رہا ہوں، تو یہ شے زائد ہے، اور شے زائد میں اگر غلطی ہو جائے تو وہ مضر نہیں ہوتی، مضر نہیں ہوتی۔ لہذا اگر اس نے ادا ظہر کی ادا نماز پڑھی اور نیت یہ کی کہ یہ منگل کے دن کی ظہر ہے، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بدھ کا دن ہے، جاز ظہر، تو بھی اس کی ظہر کی نماز درست ہو جائے گی۔ والغلط فی تعین الوقت لا یضر، اور تعین وقت کی غلطی یہ مضر نہیں ہوگی، یہ مضر نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں صرف آج کے دن کی ظہر پڑھ رہا ہوں، اتنی تعین کافی ہے، اتنی تعین کافی ہے۔ اور یہ کہنا کہ آج جو ہے منگل کا دن ہے، یہ شیء زائد ہے، یہ شیء زائد کی تعین ہے، لہذا اس میں جو ہے غلطی اگر ہو جائے، یعنی شیء زائد کی تعین میں اگر غلطی ہو جائے تو وہ مضر نہیں ہوتی، تو یہ غلطی بھی مضر نہیں ہوگی۔ تو آج کے دن کی ظہر پڑھ رہا ہوں، بس وہ دن متعین ہو گیا، وہ جون سا بھی دن ہے۔ تو اگر اس نے نماز پڑھی ظہر کی اور نیت یہ کی کہ یہ منگل کا دن کی ظہر ہے، پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بدھ کا دن ہے، تو بھی اس کی ظہر کی نماز درست ہو جائے گی اور تعین وقت کی غلطی یہ مضر نہیں ہوگی۔ انتہا تاتار خانیہ کی عبارت مکمل ہوگی۔ وَمِثْلُهُ فِي الصَّوْمِ، جیسے نماز کے بارے میں ابھی تفصیلات آئی، ایسے ہی روزے کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، لیکن روزے میں قضا روزے کی متعلق یہ بحث ہے، جو ادا روزہ ہے اس کے بارے میں یہ بحث نہیں ہوگی، ادا کا حکم الگ ہوگا۔ وَمِثْلُهُ فِي الصَّوْمِ لَوْ نَوَىٰ قَضَاءَ يَوْمِ الْخَمِيسِ، اور اسی کے مانند روزے میں ہے کہ اگر کسی نے جمعرات کے دن کی قضا کی نیت کی، حالانکہ اس کے ذمے جمعرات کے دن کی قضا نہیں تھی، اس کے علاوہ مثلاً اس کے ذمے ہفتے کے دن کی قضا تھی، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ روزے کی تعین ضروری ہے۔ اور پیچھے بتایا تھا آپ کو کہ اگر ایک ہی رمضان کے روزے ہیں تو اس میں تعین نیت شرط نہیں ہے، مطلق قضا کی نیت سے بھی اگر کوئی روزہ رکھے تو وہ رمضان کا ہی روزہ سمجھا جائے گا، قضا روزہ گویا اس سے ایک ساقط ہو جائے گا۔ تو وہاں پر 3 قول بیان کیے گئے تھے، ایک علامہ سرخسی کا، اور ایک قاضی ابو زید وغیرہ کا، اور ایک صاحب ہدایہ کا۔ تو علامہ سرخسی رحمہ اللہ کا جو قول تھا وہ یہ تھا کہ رمضان کے مہینے کا آ جانا یہ پورے مہینے کے رمضان کے روزے کی فرضیت کا سبب ہے، یعنی شہود شہر یہ پورے رمضان کے روزے کی فرضیت کا سبب ہے۔ اور قاضی ابو زید وغیرہ کا جو مسلک تھا وہ یہ تھا کہ ہر دن کی صبح کا پہلا حصہ ہر روزے کی فرضیت کا سبب ہے، ہر روزے کی فرضیت کا سبب ہے۔ اور صاحب ہدایہ کا جو تیسرا قول بیان کیا تھا وہ اگرچہ اختلافی قول نہیں بلکہ ان دونوں قولوں میں تطبیق کی شکل تھی کہ من حیث المجموع رمضان کے مہینے کا آ جانا یعنی شہود شہر یہ پورے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا سبب ہے، اور من حیث الانفراد ہر دن کی صبح کا پہلا حصہ ہر روزے کی فرضیت کا سبب ہے۔ تو گویا یہ ایک تطبیق کی شکل تھی۔ تو یہاں پر مصنف نے جو بیان کیا ہے یہ قاضی ابو زید کا مسلک بیان کیا ہے کہ ہر دن کی صبح کا پہلا حصہ ہر روزے کی فرضیت کا سبب ہے، یعنی ہر روزہ مختلف جنس کی قبیل سے ہے، ہر روزے کی جنس الگ ہے، لہذا رمضان کے روزے مختلف جنس کی قبیل سے ہو گئے، تو اس صورت میں تعیین نیت ضروری ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ جس دن کی وہ قضا کر رہا ہے، جب ہر روزے کی فرضیت کا سبب الگ ہے تو ہر روزہ الگ جنس سے ہوا، جب الگ جنس سے ہوا تو اجناس مختلفہ میں تعیین نیت ضروری ہے، یہ تفصیلات بھی پیچھے آ چکی ہیں۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی یہاں قاضی ابو زید کا مسلک بیان کیا ہے، لیکن مفتابی قول یہ نہیں ہے، بلکہ مفتابی قول جو ہے وہ پہلا ہی ہے، یعنی قضاء رمضان کا روزہ اگر اس نیت سے ادا کر لیا جائے تو وہ درست ہو جائے گا، یعنی ذمے میں ہے اس کے ہفتے کے دن کا روزہ لیکن جمعرات کی نیت سے اس نے وہ روزہ رکھ لیا ہے تو وہ روزہ اس کا ادا ہو جائے گا، مفتابی قول یہی ہے۔ یہاں پر قاضی ابو زید وغیرہ کا مسلک بیان کیا ہے۔ وَمِثْلُهُ فِي الصَّوْمِ، اور اسی کے مانند روزے میں ہے لو نوا قضاء یوم الخمیس کہ اگر کسی نے جمعرات کے دن کی قضا کی نیت کی فَإِذَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ
پھر معلوم ہوا کہ اس پر اس کے علاوہ کا روزہ ہے، علاوہ کی قضا ہے، لا يجوز، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس وهو غيره جاز، اور اگر اس نے اس قضا روزے کی نیت کی جو اس کے ذمے میں ہے تو اتنی تعین کافی ہے۔ وهو يظنه يوم الخميس، اور اس کا گمان یہ ہے کہ وہ جمعرات کا دن ہے حالانکہ وہ اس کے علاوہ ہے، جازا، تو یہ صورت جائز ہے، یہ صورت جائز ہے۔ یہ صورت کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ اس نے مطلق قضا کی نیت سے روزہ رکھا ہے، اس نے یہ نیت کی ہے شروع میں کہ جو میرے ذمے قضا روزہ ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں، اور اس کا گمان ہے یعنی خیال اور تصور میں ہے کہ شاید یہ جمعرات کے دن کا روزہ تھا حالانکہ وہ بدھ کے دن کا روزہ تھا مثال کے طور پر، تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ صرف اس کا خیال اور گمان ہے، یہ اس کا خیال اور گمان ہے۔ اور قاعدہ ہے لو وقع الخطأ فی الاعتقاد دون تعین فإنه لا يضر، یعنی اگر اعتقاد یعنی خیال اور تصور اور گمان میں خطا ہو جائے نہ کہ تعین میں تو وہ مضر نہیں۔ لو وقع الخطأ فی الاعتقاد دون تعین فإنه لا يضر، تو لہذا یہاں پر یہ اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ ولو نوا قضاء ما علیہ من الصوم، اگر اس نے نیت کی اس قضا روزے کی جو اس کے ذمے ہے اور وہ گمان کر رہا ہے، خیال ہے اس کا کہ وہ جمعرات کا دن تھا، وہ غیر، حالانکہ وہ اس کے علاوہ تھا، جازا، تو یہ صورت جائز ہے۔ اور پہلی صورت میں جو جائز نہیں ہے تو وہ قاضی ابو زید وغیرہ کا مسلک ہے، ورنہ تو مفتوی قول کے مطابق پہلی صورت میں بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا، اس لیے کہ شہود شہر یہ پورے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا سبب ہے، لہذا جب شہود شہر پورے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا سبب ہے تو تمام روزے گویا ایک جنس کی قبیل سے ہو گئے، جب ایک جنس کی قبیل سے ہے تو ایک ہی رمضان کے روزے ہیں، تو اس صورت میں اگر مطلق قضا کی نیت سے روزہ رکھ لیا جائے تو وہ درست ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ترجمہ دیکھتے چلے جائے۔ وَأَمَّا فِي مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ كَالْخَطَإِ مِنَ الصَّوْمِ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَكْسِهِ وَمِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنَّهُ يَضُرُّ، اور بہرحال ان چیزوں میں جن میں تعیین شرط ہے، جیسے روزے سے نماز کی طرف اور نماز سے روزے کی طرف اور نماز ظہر سے عصر کی طرف غلطی کرنا، تو یہ مضر ہے اس لیے کہ ان چیزوں میں تعین نیت شرط ہے، اور جن چیزوں میں تعین نیت شرط ہوتی ہے ان میں غلطی مضر ہوتی ہے، ان میں غلطی مضر ہوتی ہے۔ اور نیت کے مستحضر رہنے کی بات الگ ہے، یہ بھی ذہن میں رہے آپ کے، نیت کے مستحضر رہنے کی بات الگ ہے۔ مثلا گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے جا رہا ہے اور معلوم ہے کہ مغرب کی نماز پڑھوں گا جا کر کے، لیکن غلطی سے عین موقع پر جب نیت باندھنے والا تھا عشاء کا لفظ نکل گیا یا وطر کا لفظ نکل گیا، تو یہ صرف نیت کے مستحضر نہ رہنے کی بات ہے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ سمجھ ہی یہ رہا ہے کہ میں وطر پڑھ رہا ہوں حالانکہ وہ مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ وَمِن ذَلِكَ مَا إِذَا نَوَى الْاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ، اور اسی سے وہ صورت ہے کہ جب زید کی اقتداء کی نیت کرے، فَإِذَا هُوَ عَمْرٌ، پھر معلوم ہو کہ وہ عمر ہے، وَالْأَفْضَلُ أَلَّا يُعَيِّنَ الْإِمَامَ عِنْدَ كَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ كَيْ لَا يَظْهَرَ كَوْنُهُ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ فَلَا يَجُوزُ، اور افضل یہ ہے کہ وہ کثرت جماعت کے وقت امام کی تعیین نہ کرے تاکہ اس کا غیر معین ہونا ظاہر نہ ہو، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا غیر معین ہونا ظاہر ہو جائے جو کہ جائز نہیں ہے، تو امام کی تعیین نہ کرے، یعنی نامزد تعیین نہ کرے کہ یہ صورت جائز نہیں ہوگی اگر غلطی ہو جائے گی۔ فَيَنبَغِي أَن يَنْوِيَ الْقَائِمَ فِي الْمِحْرَابِ كَائِنًا مَنْ كَانَ، تو مناسب حضرت والافضل اس کا کیا مطلب ہے؟ والافضل، اللہ افضل یعین الامام، جی جی نہیں پورے لائن کا، فلا یجوز والافضل اللہ یعین الامام عند کثرت الجماعت کی لا یظہر، پوری عبارت کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، مطلب یہ ہے کہ جب جماعت کی کثرت ہو تو جی اس صورت میں امام کی تعیین نہ کرے، اگر امام کی تعیین کرے گا اور اس میں غلطی ہو جائے گی تو وہ مضر ہے۔ مثلا یہ نہ کرے کہ مثلا بہت سارے لوگ ہیں یا دو امام الگ الگ نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں تو یہ تعیین ضروری ہے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن کثرت جماعت ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، تو اس صورت میں یہ نہ کہے کہ میں زید کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں یا خالد کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، بلکہ بس اتنی نیت کر لے
کہ جو محرام میں امام نماز پڑھا رہا ہے، امامت کر رہا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، نامزد تعین نہ کرے، اسی کو کہہ رہے ہیں۔ اور افضل یہ ہے کہ کثرت جماعت کے وقت امام کی تعین نہ کرے، تاکہ اس کا غیر معین ہونا ظاہر نہ ہو۔ اگر غیر معین ہونا ظاہر ہوا فلا یجوز، تو یہ جائز نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ سمجھ فلا گئے بھائی؟ یجوزو کا مطلب جی، فلا یجوزو کا مطلب نماز نہیں ہوگی، یا یہ نیت کرنا یہ جائز صحیح نہیں ہے؟ ہاں، اس کی اقتدا کی نیت درست نہیں ہوگی، جب اقتدا درست نہیں ہوئی تو نماز درست نہیں ہوگی۔ جی جی جی، جزاک ٹھیک ہے۔ جی فَيَنبَغِي أَن يَنْوِيَ الْقَائِمَ فِي الْمِحْرَابِ كَائِنًا مَنْ كَانَ، تو مناسب ہے کہ وہ محراب میں کھڑے ہوئے شخص کی اقتدا کی نیت کرے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ وَلَوْ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ أَنَّهُ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌ جَازَ الْاقْتِدَاءُ بِهِ، اور اگر اس کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ زید ہے یا عمر ہے تو بھی اس کی اقتدا جائز ہے۔ وَلَوْ نَوَى الْاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ الْقَائِمِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ زَيْدٌ وَهُوَ عَمْرٌ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ، اور اگر کھڑے ہوئے امام کی اقتدا کی نیت کی، یعنی محراب میں جو امام کھڑا ہوا ہے اس کی اقتدا کی نیت کی، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ زید ہے، یعنی اس کا اندازہ ہے، خیال ہے کہ شاید وہ زید ہے، وہ عمر، حالانکہ وہ عمر ہے، صح اقتداؤہ، تو اس کی اقتدا صحیح ہے، لأن العبرۃ لما نویٰ، اس لیے کہ اعتبار اس کا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، لا لما رأى، نہ کہ اس کا جس کو اس نے دیکھا ہے۔ وہو نوى الاقتداء بالامام، اور اس نے امام کی اقتدا کی نیت کی ہے صرف۔ وفی التاتار خانیۃ لو صلی الظہر، اور تاتار خانیہ میں ہے کہ اگر ظہر کی ادا نماز پڑھی، ونوى ان هذا ظہر یوم الثلاثاء، اور اس نے نیت کی کہ یہ منگل کے دن کی ظہر ہے، فتبین انہ من یوم الاربعاء جاز ظہرہ، پھر ظاہر ہوا کہ وہ تو بدھ کے دن ہے، تو اس کی ظہر کی نماز درست ہو جائے گی۔ والغلط فی تعین الوقت لا یضر، اور تعین وقت میں غلطی یہ مضر نہیں ہوگی۔ انتہا۔ ومثلہ فی الصوم لو نوى قضاء یوم الخمیس، اور اسی کے مانند روزے میں ہے کہ اگر جمعرات کے دن کی قضا کی نیت کی، فَإِذَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ، پھر معلوم ہوا کہ اس پر اس کے علاوہ کی قضا ہے تو جائز نہیں۔ وَلَوْ نَوَى قَضَاءَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّوْمِ وَهُوَ يَظُنُّهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَهُوَ غَيْرُهُ جَازَ، اور اگر اس نے اس قضا روزے کی نیت کی جو اس کے ذمے ہے، اور وہ گمان کر رہا ہے کہ وہ جمعرات کا دن ہے، حالانکہ وہ اس کے علاوہ تھا، جازہ، تو یہ صورت جائز ہے۔